وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں سوچ رہا تھا کہ ترتیب ہم نہ چینج کر لیں، پہلے جو ہمارے نئے جو علوم ہیں وہ ترتیب سے، پہلے بلاغہ، پھر مصطلح، پھر آگے شرح ابن عقیل، اور اس کے بعد پھر باقی جو دو مضامین ہیں۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے سر۔ ہاں، تاکہ جی قرآن شیخ۔ حدیث پہ اس کی تطبیق ہو جائے، اور یعنی ہم جو چیز نہیں ہے وہ ہم مطلب ہے پڑھ لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ جی یہ جو ہے نا علم البیان، بلاغت کے اندر تین چیزیں آتی ہیں: علم البیان، علم المعانی، علم البدیع، تین علوم آتے ہیں، اور تینوں کا تعلق فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ نے کلام کو کس خوبصورتی کے ساتھ سامع تک منتقل کرنا ہے، الفاظ کم ہوں، وہ کلام قواعد کے مطابق ہو، جچا تلا ہو، الفاظ آپ کے چنیدہ ہوں، چنے ہوں، مختصر، اور اس کے اندر ڈھیروں فصاحت ہو، یعنی کہ وہ ادبی اعتبار سے، علمی اعتبار سے ایک بہترین کلام ہو۔ تو بلاغت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معنی کو خوبصورتی کے ساتھ سامع تک پہنچانا، عمدہ اسالیب کے ساتھ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جس طرح کے ہماری اپنی زبان ہے، پنجابی ہے یا اردو ہے، ٹھیک ہے، تو بعض لوگ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، یا خوبصورت مطلب ہے کہ جب کوئی کلام پڑھتے ہیں یا قصیدہ پڑھتے ہیں، یا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی واز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو الفاظ کا چناؤ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل اس ایسے میں ہی۔ پھر کیا ہوتا ہے، تشبیہات ہوتی ہیں، اس میں محاورے ہوتے ہیں، اس میں یعنی کہ جو ایک مانوی چیزیں ہیں نا، ان کو حسی چیزوں کا لباس دیا جاتا ہے، مانوی چیزوں کو کسی چیزوں کا لباس دیا جاتا۔ ہاں، مثال کے طور پر اردو میں آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا: قلم کی اشک باری سے کتابیں مسکراتی ہیں۔ جی قلم کی اشک باری سے کتابیں مسکراتی ہیں۔ کتابیں مسکراتی ہیں، قلم کی اشک باری سے۔ اب دیکھیں، وہ جو قلم کی سیاہی ہے اس کو وہ کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا اشک باری سے۔ ہے؟ کتابیں مسکراتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی اب جملہ ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کتنی خوبصورت سے قلم کی لکھت کو، صحیح ہے، اس نے آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ مطلب ایک خوبصورت تشبیہ دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی تو اسی طرح مطلب ہماری زبان کے اندر، صحیح ہے، پنجابی کے اندر یا اردو کے اندر، عربی کے اندر بھی اسی طرح کلام کی فصاحت، صحیح ہے، تو اس کے کئی طریقے ہیں پھر، صحیح ہے، کہیں جسے رونا نہیں آتا الفاظ میں، اسے کہیں جی حضور کچھ جسے رونا فرمانے نہیں لگے۔ آتا اسے ہنسنا نہیں آتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جسے رونا نہیں آتا اسے اسے ہنسنا ہنسنا نہیں نہیں۔ آتا۔ صحیح، کیا بات۔ تو آپ نے پچھلے سیمسٹر میں ایک مثال پڑھی تھی کہ نہار الصائم زاہد و لیل زاہدی قائم، جو زاہد کا دن ہے وہ روزے دار ہے، اور جو زاہد کی عبادت گزار کی رات ہے وہ قیام کرنے والی۔ کیا آپ نے جملہ پڑھا تھا نا؟ جی مطلب پڑھا ہوگا، یاد نہیں ہے مجھے۔ جی شیخ مطلب پڑھا تھا، نہار الزاہدی اس طرح کے قائم۔
वलीदुहा साइमुन, जी शेख मोहतरम बिल्कुल पढ़ा था, लिखा भी था। लैलुल जाहिदी कायम कायम। जाहिद का दिन रोजे जी रोजे रोजे से होता है, और जाहिद की रात क्याम। ठीक है। मजाजी माना इसका। हम्म। तो बहरहाल ये इस्तिआरे और ये मुहावरे और ये तशबीहात, इसमें जो मानवी चीजें हैं उन्हें यानी लिबास दिया जाता है। ठीक है। ताकि चूंकि हिस्सी चीजें हमारे सामने होती हैं और अल्फाज हमारे जहन में होते हैं, तो अल्फाज को आपने सामे के जहन में इस तरह उतारना है कि उसे नजर आए। ठीक है। यानी आप ऐसी ताबीर बोलें कि वो जंगलों में पहुंच जाए। ठीक है। वो नदियों पे पहुंच जाए। सही है। वो हवाओं में उड़ने लगे। ठीक है। वो गहरे, ठीक है, मतलब गहरे समंदरों की तुगयानी में चला जाए। ठीक है। तो जैसे जैसे कलाम में आप वो चीजें तशबीह के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो आप सामे को ख्यालात की वादियों में आप अपनी ताबीर के साथ पहुंचा देंगे। ठीक है। जी तो ये सारी फसाहत है। यानी हम कह सकते हैं कि फसाहत और बलागत से मुराद ये है कि कलाम को, माना को सामे की कानों तक, समातों तक पहुंचाना अदबी और खूबसूरत उस्लूब के साथ, जो बिल्कुल लुगत के ऐन मुताबिक हो। ये बेशक आप लिख सकते हैं। कलाम को सामे की समातों के नजर करना खूबसूरत असालीब के साथ, जो तशबीहात, मुहावरे, अमसिला, मिसालों के ऊपर मुश्तमिल हो, या जो सही कवायद पर मबनी हो, उसमें लुगत का पूरा पासो लिहाज हो। ठीक है। जी ये जी तारीफ शेख। होगी। अच्छा, अब इसकी जो मिसालें हैं ये पढ़ें। जी बिस्मिल्लाह, पढ़ें। जी قال الأمثلة قال المعري في المديح معري ने कहा मदीह में أنت كالشمس في الضياء وإن جاوزت كيوانا في علو المكان آپ روشنی میں سورج کی طرح ہیں و ان جاوزتا اور اگر آپ بڑھ جائیں فی علو المکان مکان اپنے مقام کی بلندی میں تو پھر کیوانا زحل ستارے کی طرح ہیں معری نے وقال مدیح میں کہا ہے۔ جی، جی مدیح سر جی وہ کتاب کا نام ہے یا کتاب کا ویسے نام مدح ہے، یا کرتے ہیں یہ ان کی نا بعض دفعہ اشعار کی اقسام بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، کیوں اچھا جی ناصر بھائی؟ جی بعض دفعہ یہ کلام کی ان کی اقسام ہے، رجز ہے، بحر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا یہ کلام ہے، کیا کہتا ہے اپنے ممدوح کو؟ انت کالشمس فی الضیاء، تو سورج کی طرح ہے روشنی میں۔ وَإِن جَاوَزْتَ، یہ ان جو ہے یہ وصلیہ ہے، شرطیہ وصلیہ، اگرچہ تو جی کراس کر جائے، بلند ہو جائے، ٹھیک ہے، آگے بڑھ جائے، کیوان زحل ستارے سے، فی علو المکانی بلندی مقام میں، بلندی مکان مقام۔ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی ان کون سا ہے؟ شرطیہ وصلیہ۔ شرطیہ وصلی شرطیہ وصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جزا آگے موجود نہیں ہوتی، پیچھے موجود ہوتی ہے۔ جی یہ کیوانا کا میننگ شیخ ستارہ زحل ستارہ، ہاں زحل ستارہ کر لیں، ستارہ جو بلندی جی میں مثال ہوتا ہے۔ بلندی میں کیا ہوتا ہے؟ شیخ مثال محترم ہوتی یہ پھر ہم آگے اس کا محذوف نکال لیں گے، جیسے پہلے اسلوب چلتا ہے کہ شعروں میں ایسے نہیں چلتا۔ نہیں، یہ پچھلی کلام ہی اس کی عبارت ہے، اس کی جزا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن جزا جَاوَزْتَ، مقدم ہے۔ ہاں، تو سورج کی طرح ہے روشنی میں، اگرچہ تو کراس کر لے، آگے بڑھ جائے کیوان سے بلند مقام میں، تو سورج کی طرح ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو وصلیہ ہوتا ہے نا، اس میں سابق جملہ جزا ہوتا ہے۔ انت کالشمس فی الضیاء، یہ مبتدا خبر بن جائیں گے۔ اچھا جی، انت کاللیث فی الشجاعۃ والاقدام والسعی فی قراء الخطوب، تو شیر کی طرح ہے بہادری میں، آگے بڑھ کر حملہ کرنے میں، اقدام اقدم یقدم، والسیف، تو تلوار کی طرح ہے، فی قراء الخطوب،
हवादसात, मसाइब के टकराने के वक्त, मसाइब के हमले के वक्त, जिस तरह तलवार यानी टकराती है, सही है, और बिल्कुल कायम रहती है, तू भी मसाइब से इसी तरह टकरा जाता है और तुझे कुछ नहीं होता। का अन्ना अखलाक, तर्जमा समझ आ रहा है? इकदाम का माना खतूब आगे बढ़ना, जी जी खतूब मोहतरम। मसाइब को खतूब कहते हैं, मसाइब मसाइब को किराए कहते हैं। टकर किरा का ठीक माना, सही मोहतरम, ठीक है, क़िराअल खुतूब इकट्ठा मतलब इसका आपने बताया कि अल्लाह ताला किरा क्या होगा? कुतुब का माना मसाइब, किरा का माना होता है यानी टकराना, आना, हवादसात का आना, मसाइब का आना। का अन्ना अखलाक का, गोया कि आपका अखलाक फी लुत्फिहा वरिक्कतिन, अपनी नरमी में, फीहा नसीमुस सबाही, गोया के नसीम सुबह की तरह है, गोया के नसीम सुबह की तरह। का अन्ना अखलाक का, गोया कि आपका अखलाक का नसीम सबाही, असल में क्या था? नसीम कनसीम नसीम सबा, काफ यहाँ माजूफ है, का नसीम सबाही, गोया कि आपका अखलाक नरमी और लताफत में, रिक्का का माना भी वही है जो लुत्फ का है, अतफ तफसीर का है, लुत्फ और वाव में अतफ तफसीर का है। नसीम सबाही, ये का अन्ना की क्या बन जाएगी? खबर बन जाएगी। हाँ, जी 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 मोहतरम। तो आपका अखलाक गोया नसीम सुबह की तरह है। नसीम ठीक है, सबा ये सुबह की सुबह हवा की होती हवा। है, वो जी जी बड़ी खूबसूरत होती है, जो इंसान के शरीर पे पड़ती है तो उसे तरोताज़ा कर देती है। ठीक है, जी जी बिल्कुल, आपने वो शेर सुना होगा उर्दू के अंदर, जी कहाँ बिल्कुल। मैं कहाँ नकहते गुल, नसीम भूल सहर, गए आपसे मोहतरम। हाँ नसीम सहर ये तेरी मेहरबानी है, कहाँ मैं हम्म, और कहाँ ये नकहते गुल, नसीम सहर ये तेरी मेहरबानी। मेहरबानी। वो कहता है कि हरामा कहाँ मैं और कहाँ जी, हरामा हरामा मुअत्तर मुअत्तर नसीम आ हाँ रही है कि वो आ रहे हैं। जी जी, बारकल्लाह फीक। कहता है कि मैं कहाँ और ये फूलों की खुशबू कहाँ, क्या नाम है, ये तो हवा की मेहरबानी है, सही है, कि वो गुजरी है और उसने वो खुशबू उठा के मेरी तरफ भेज मुंतकिल दी कर है। दिया। हाँ, भेज दिए। जी यानी मतलब मुझे क्या उल्फत है फूलों की खुशबू से, या वो होगा ना कोई मसरूफ आदमी, क्या ख्याल है उसके पास टाइम नहीं होगा, तो वो तरफीहा में जो हाफी ज़मीर है वो अखलाक की तरफ लौटती है। हम्म जी ठीक है, अखलाक जमा मुकस्सर है ना। जी जी राइट। बारकल्लाह फीक। तो वो कहता है कि ये तो उसकी मेहरबानी है कि उसने उठा के जो है हमें जो है ना से महजूज कर दी, तो ये नसीम सुबह है। ये जुमला उस वक्त बोलते हैं जब इंसान को कोई ऐसी खुशी मिले जिसको उसकी तवक्को ना हो, या बड़ी सादत उसको हासिल हो। उसको क्या हासिल हो? बड़ी सादत हासिल। बड़ी सादत हासिल। अच्छा जी, आखिरी शेर, का अन्नल माउ फी सफाइन वक़द जरा ज़ाइबुल लुजैनी, गोया के ये पानी स- साफ होने में, वक़द जरा ज़ाइबुल लुजैनी, पिघली हुई चांदी की तरह है। किसकी तरह? पिघली हुई चांदी की तरह। हाँ, चांदी, यानी इसका बहना और चांदी का पिघल कर बहना, ठीक है, ये एक जैसा है। वक़द और तहकीक, जरा बह चुकी, ज़ाइबुल लुजैनी, ठीक है, जी चल पड़ी, बह पड़ी, पिघलने वाली, जायब का माना पिघलने वाली, ज़ाबा यज़ूबु का माना क्या होता है? पिघलना। पिघलना। पिघलना तो बस औकात इस तरह होता है कि यानी सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ हो जाती है, क्या हो जाती है? सिफत की इजाफत मौसूफ की तरफ हो जाती है। मौसूफ की तरफ हो जाती है। तो पिघलने की इजाफत लुजैन की तरफ होगी। वैसे मतलब ये है कि जी पिघलने वाली चांदी, ठीक है। जी तर्जुमा समझ आ गया आप लोगों को? सफ़ा का जी। तर्जमा क्या बताया शेख? सफा का माना होता है सफाई में, चमक शफाफ। में, बहने में। हम्म,
گویا کہ پانی صفا، صفائی میں اس طرح ہے جیسا تحقیق ہاں بہہ پڑی ہو پگھلی ہوئی چاندی. ٹھیک ہے. ہاں بالکل بالکل. یعنی اتنا صاف اچھا شفاف ہے کہ جیسے ہاں پگھلی ہوئی چاندی. جیسے بالکل جو جب چاندی پگھلتی ہے نا تو بالکل وہ صاف ہوتی ہے. اچھا اب آپ نے اس شعر کے اندر یہ مثالیں پڑھی ہیں تو ان میں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، ایسی ہے نا؟ ایک مشبہ جی ہے دوسرا مشبہ بھی ہے. ٹھیک ہے، جی پہلے شعر کے اندر جی. عبد المنان بھائی کون مشبہ ہے کون مشبہ بھی ہے؟ یہ محترم تشبیہ دی گئی ہے تو سورج کی طرح ہے روشنی میں، یعنی کہ سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے نا، کس طرح کس سورج کو چمکتا ہے کس کو شاعر کو. تشبیہ دی گئی ہے؟ شاعر کو شاعر نہیں کہہ دی. رہا ہے نا آپ کو ہاں شاعر اپنے کہ ممدوح مخاطب کو کو، کہہ رہا ہے، مخاطب کو، اس کو ہاں آپ جی ممدوح ممدوح کہہ دیں. تو ممدوح کیا کہہ بالکل دیں؟ ٹھیک ہے ممدوح کہ کہہ تو دیں. تیری جو اندر روشنی ہے وہ سورج کی طرح ہے، اس نے تشبیہ دی سورج کے ساتھ. یعنی تو تیرے چہرے کی چمک جو ہے نا وہ سورج کی چمک کی طرح ہے. ٹھیک بالکل ہو گیا؟ ٹھیک ہے شیخ. جی اچھا اور آگے دوسرے حصے میں ہے وَإِن جَاوَزْتَ كِيوَانَ فِي عُلُوِّ الْمَكَانِ، اگرچہ بلندی میں ظہور ستارے سے بھی تو آگے ہے. تو یہاں بالکل ٹھیک. وہ دوسری تشبیہ دے رہا ہے اور اس کو ہاں کس جی کے ساتھ دوسری تشبیہ دے رہا ہے؟ اس کو زول ستارے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہاں ہے بلندی مقام ٹھیک، بہت. اس میں کہ تیسری تو چیز بلند ہے کہ ہونے میں اس کی جب طرح آپ ہے. نے ہاں جب آپ نے تشبیہ دینی ہے تو اس میں کامن ایک وصف ہونا چاہیے. صحیح ہے، جی جی اس میں بالکل کامن بالکل ایک دونوں میں وصف ہونا چاہیے. تو وہ ٹھیک ہوگا. وصف جو ہے نا مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہوگا. کیا ہوگا؟ مشبہ بھی میں جس کے مشبہ ساتھ بھی کے تشبیہ دی اندر جا رہی زیادہ ہوگا. زیادہ ہوگا. یہ ٹھیک ہے، زول ہے. محترم ستارے ہم سے نے بھی بلند کون ہے، کس کی طرف مطلب یہ اشارہ جس کی کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہا ہے، جس کی تعریف کر رہا ہے. اچھا ممدوح. اپنے ٹھیک ہے. ممدوح ہاں کی. ممدوح. یہ محترم ہم نے وہ جو پڑھا تھا نا سورہ فقہ میں استعارہ میں پڑھا تھا کہ جیسے تو شعر کی طرح ہے، تو اس میں شعر میں بھی ایک وصف اور جس کے ساتھ تشبیہ دی اس میں بھی وصف، دونوں میں ایک چیز کامن ہے. وہ بہادری، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. بہادری. لیکن شعر میں وہ وہ تو زیادہ ہے. استعارہ تھا نا یہ. شعر یہ ایک قسم کی یہ تشبیہات ملتی جلتی چیزیں، آگے فرق آئے گا ان میں. ٹھیک ہے، یہ بھی جی ایک شیخ فصاحت کا جی اسلوب ہے. تو دیکھیں ٹھیک ہوگا. اس نے اس کو نا بلندی اس کی حالانکہ وہ ستارے سے بلند تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں ہے بالکل لیکن اس نے کہا کہ تیرا مقام اس ستارے سے بھی زیادہ ہے. جتنی ستارہ روشنی دیتا ہے نا تو اس سے زیادہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ روشنی دے. روشنی دے. روشنی دے رہا ہے، یا تیرا مقام اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں وجہ تیسری جی چیز ہوگی وجہ شبہ، یعنی جو مشترک جو چیز ہوتی ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب پہلے میں ضیاء تھی اور دوسرے میں بلندی تھی. دوسرا شعر انت کلیسی فی الشجاعۃ والاقدام، جی سے سزالے انت کلیسی، اس میں مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کیا ہے اور وجہ شبہ کیا ہے؟ مشبہ تو ممدوح ہے انتا جو کہا، اور شاباش. مشبہ بھی جو ہے وہ یہ ہاں شیر ہے نا، اور ٹھیک ہے، شعر ہے. تلوار ہے. فی الشجاعۃ کس میں شعر کی شعر کی طرح ہے؟ بہادری میں. بہادری میں. اور کس چیز میں؟ اقدام. اقدام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے میں. آگے بڑھنا. تو جس طرح شیر اپنے شکار پہ ایسے آگے بڑھ کے جھپٹ کے حملہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو بھی دشمن پہ اسی طرح ہی کیا کرتا ہے؟ حملہ کرتا ہے. آگے والسیف فی قراع الخطوب، اور تو کس کی طرح ہے؟ تلوار کی طرح ہے. جی کس چیز میں؟ حوادثات مصائب کے میں. ٹکرانے میں. حادثات سے ٹکرانے میں. ٹکرانے میں. حوادثات کے ٹکرانے میں. قراء کا معنی ہوتا ہے ٹکرانا. چونکہ نا جی اس نے اپنے مخاطب کو تلوار کے ساتھ تشبیہ دی ہے. تلوار کیا کرتی ہے؟ لڑائی کے وقت دوسری تلواروں سے ٹکراتی ہے نا، جی جی اور شیخ. اس کو جی کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ اسی طرح بالکل تسلی سے صحیح مقابلہ کرتی ہے، وار کو روکتی ہے، وار کرتی ہے. تو بھی مصائب جب آتے ہیں تو بڑی ہمت کے ساتھ اس کو مطلب برداشت کرتا ہے، سہتا ہے. ٹھیک ہے صحیح، اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ماشاء. اگلے شعر کی جو ہے وہ تطبیق سے ستائر آپ نے کرنی. کأن اخلاق کا فی لطف و رقت فی نسیم الصباح،
جی اس میں شاعر ممدوح کا جو اخلاق ہے اس کو تشبیہ، اس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے، اس کو تشبیہ دے رہا ہے نسیم صبح کے ساتھ، اور وجہ ہے یہ اس کا لطف اور رقہ، وجہ تشبیہ جو ہے۔ اخلاق جو ہے یہ مشبہ ہے، جی مشبہ بھی نسیم مشبہ الصبا بھی ہے، نسیم صبح ہے، ہاں، اور وجہ اور یہ تشبیہ جو ہے وہ لطف اور رقہ ہے۔ مشبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح قیاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اصل اور فرع کے اندر ایک مشترک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی جو دونوں کو جی جی جوڑ بالکل دیتی، صحیح، یہاں بھی ایک مشترک چیز ہے لیکن وہ چیز مشبہ بھی میں کیا ہے، زیادہ زیادہ ہے۔ زیادہ ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ آخری شعر جی جی ناصر لیکن قاری شیخ ناصر، محترم آخری شعر قاری ناصر صاحب آپ کریں۔ میں ایک جی سوال شیخ، یہاں پہ کرنا چاہتا تھا، شاعر نے تو مشبہ بھی سے بھی زیادہ غلوب کا اظہار نہیں کیا اپنے ممدوح میں کہ تو اس سے بھی زیادہ ہے؟ تو یہی تو ہے، مشبہ بھی سے زیادہ کرنا ہے نا۔ نہیں کہ عبد المنان بھائی، تشبیہ دینے کو ویسے شیخ کہتے ہیں نا، مشبہ تشبیہ سے ہے نا، مشبہ تو یہ تو مشبہ زیادہ کہتے ہیں کر رہے ہیں۔ وہ اسم، وہ فرد جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بھی جس کے ساتھ دی جائے، درمیان میں وجہ شبہ کامن ہوتی ہے، مشبہ بھی میں وہ زیادہ۔ عبد المنان بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، مشبہ بھی ہی دیکھیں ہمارے پاس پہلے میں سورج ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اب شاعر نے اپنے ممدوح کو دیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ تو روشنی میں سورج سے بھی زیادہ ہے، یا ظہر ستارے جو اتنا بلند ہے اس سے بھی زیادہ تو بلند ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا ہی کہہ رہا ہے یہ نا نہیں وہ؟ نہیں ایسا نہیں کہا، وہ کشم اس نے اچھا، دوسرے آپ شعر کے میں کہا۔ الفاظ سے میں نے یہ محسوس کیا، میں نے نہیں اس نہیں لیے کہا ہے۔ نہیں، پہلے شعر میں وہ کہا تو سورج کی طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ جملہ ہے، آگے الگ جملہ ہے، اگرچہ تو بڑھ چکا ہے زحل ستارے سے بھی بلندی مکان میں، یہ الگ جملہ، اس نے دوسرے حصے میں اس کو بڑھایا ہے، صحیح ہے، پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ طرح سے صحیح۔ ویسے تو مشبہ بھی یہ کے اندر صفت کیا ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، مشبہ میں ٹھیک کم ٹھیک ہوتی ہے نا، تو مشبہ بھی سے وہ صفت لینے کے لیے مطلب ہے ٹھیک کہ ٹھیک اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ ہمارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کھنڈ کیلے اور ملائی کیلے، یہ جو بار آوازیں لگاتے ہیں، جی کیا کہتے ایسے ہی، ہیں، ایسا چتری ہی کھنڈ والے کہتے ہیں، کیلے، کیلے۔ ہاں، کھنڈ کیلے تو ملائی کیلے، تو جی کچی گری سنگاڑے۔ ہاں، اب وہ جو کچے کیلے لے کر پھر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ کن سے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، چینی سے، کیا خیال، جی ہوں۔ بالکل بعد میں ایسے پھر ہی، چینی لگا کے کھانے پڑتے ہیں۔ واقعی۔ ہاں جی۔ اچھا اللہ اکبر۔ جی، جی قاری ناصر صاحب آخری وقال شعر۔ وقال آخر، اور کہا دوسرے نے، ہم، کأنما الماء، کأنما الماء کے پانی فی گویا صفاء کہ کأنہ، بہنے میں، ہاں، کأنہ کا گویا ترجمہ کرنا ہے کاف گویا تشبیہ کہ، کی ہے شیخ ادھر، ہاں تو اس گویا کا کہ ترجمہ کرنا یہ ہے کاف، گویا کہ، اچھا، کأنما الماء گویا کہ پانی، فی صفاء بہنے میں، وقد اور تحقیق، جرا وہ صفا کا معنی چلنے میں، کرنا ہے، صفا کا معنی کرنا ہے صاف شفاف ہونے میں، صفا صاف کا معنی کیا شفاف ہونے میں، ہے؟ گویا کہ پانی صاف شفاف ہونے میں، وقد جرا وہ تحقیق، جرا بہنے میں، ذائب چاندی جیسا ہے، اللجین اس میں، یہ نا اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، لجین کا، آپ نے اس طرح کرنا ہے کأنما گویا کہ الماء، یہ پانی جو شاعر کے سامنے تھا، گویا کہ یہ جی جی، پانی جو ہے نا، الف آد کا کر لیں، فی صفائن صاف شفاف ہونے میں، صاف، شفاف ہونے میں، ہاں، آگے آپ نے خود سے ایڈ کرنا ہے، ایسے ہے، کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے، ہم، ایسے کہ ہے، ایسے ہے گویا کہ ایسے ہے پانی کہ، صاف شفاف ہونے میں، خبر اس کی موضوع ہے نا؟ ایسے جی ایک منٹ، پانی صاف شفاف ہونے میں ایسے ہے کہ وقد جرا، گویا کے تحقیق، گویا کے تحقیق بہ پڑی، ذائب اللجینی، پگھلی ہوئی چاندی، پگھلی ہوئی لجین، چاندی، زائب، لجین کا ہاں، لجین کا معنی چاندی، میننگ اس کا، اور لجین چاندی، 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 اور زائب کا معنی پگھلی ہوئی، ذائب، اچھا پگھلی ہوئی، اچھا، شیخ صاحب یہ ذائب قرآن میں آتا ہے نا، والفضة
پتہ نہیں ذائب پتہ نہیں اس طرح نہیں، کچھ ذاب یذوب ذیب کا مطلب والفل پگھلنا پگھلنا. گویا اچھا کہ یہ پگھلنا. پانی صاف شفاف ہونے میں ایسے ہے جیسے ایسے بہتا ہے جیسے کہ پگھلی ہوئی چاندی بہ شیخ یہ پڑی. کأنما الماء فی صفائن کے بعد مخزوف نکالا ہے کہ مطلب اس کا آپ نے جی بتایا نا بہے، کہ آگے اس کو بہنے میں ایسے بہے گویا کہ یا ایسے بہتا ہے جیسے کہ جی پگھلی ہوئی چاندی جی گویا کہ بہتی ہے. پانی بہنے میں ایسے ہے گویا کہ یہ گویا کے بیچ میں سے مخزوف نکالنا پڑتا ہے مطلب نہیں نہیں، یہ کاف اس کا میں. معنی ہے، کاف کا معنی ہے گویا کہ اچھا کاف. یہ کأنما پانی. جی جی ٹھیک ہے گویا کہ یہ صحیح ہے. پانی کأنما کا صاف معنی شفاف گویا ہونے کے میں. ہی ہوتا ہے جیسے بھی جی سے جی گویا کأنما کہ یہ جیسے ہے تو پانی کأنما صاف شفاف ہونے میں بہا جیسے کہ پگھلی ہوئی چاندی بہ پڑی، جیسے کہ اچھا شیخ یہ کأنما کاف علیحدہ ہے تشبیہ وغیرہ کا یا کأنما ایک ہی ہے سارا؟ آپ نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہاں جی. اس میں ان انا کأن. ان لیت لک ان لا ہاں یہ وہی کن ہے کأن. ان اللہ. ٹھیک ہے ہاں اسم کو یعنی یہاں اس زبر. کا معنی گویا 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 کو کہتے ہیں. صرف ماں کی وجہ سے اس کا عمل باطل ہو گیا ہے وہی. یہاں اس کا یہ معنی مائے گویا. کافا ہے نا سر جی؟ جی ماء کاف ہے جی. اچھا یہ ہو گیا جی آپ کا. اب یہ نیچے انہوں نے ٹھیک. بحث کی ہے، ٹھیک ہے. یہ بحث انشاءاللہ پھر ہم کل پہ رکھیں گے، ٹائم اس کا نہ زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے صرف اس کا قاعدہ عربی میں یاد کرنا ہے، وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. وہ چیزیں وہی ہیں جو ابھی آپ نے پڑھی، اور آپ نے شعر کی جو ہے نا تطبیق کر کے آپ نے پھر مجھے بھیجنی ہے. التشبیہ بیان ان شیئا او اشیاء شارکت غیرها فی صفت او اکثر بأداة هی الکاف او نحوها ملفوظة او ملحوظة. تشبیہ اس چیز کا بیان ہے کہ بے شک شیئن ایک چیز او اشیاء یا کئی چیزیں شارکت غیرہ جو دوسروں کے ساتھ شریک ہوں فی صفت ایک صفت میں او اکثر یا زائد صفات میں بھی اداتن ہی الکاف اس میں کاف کا حرف لایا جائے یا اس سے ملتا جلتا مثل، ٹھیک ہے، خواہ وہ لفظوں میں موجود ہو یا لفظوں میں موجود نہ ہو لیکن کلام میں ملحوظ ہو، کلام میں ملحوظ ہو. سمجھ آ گئی؟ یعنی تشبیہ یہ ملحوظ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز یا دو چیز، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے ایسے بیان کرنا ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ ایک صفت میں یا زائد صفت میں شریک ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ نے کاف لے کر آنا ہے، خواہ لفظوں میں ہو خواہ کلام میں ملحوظ ہو، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینی ہے، ایک چیز کی صفت کو دوسری چیز کی صفت کے ساتھ آپ نے تشبیہ دینی ہے اور کاف لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے. ارکان التشبیہ اربعۃ. مطلب کاف تو ہو گیا نا ایک، یعنی جی کہ کاف کے ساتھ تشبیہ ہے. نحوہا جی اور کون ہاں سے حروف ہوں گے؟ تو مثل ہے، ہاں مثل ہو جائے مثل گا. ہے، ٹھیک ہے. ذرا پھر کأنما یہ استعمال کا کارنامہ بے کأنما کاف بے تشبیہ. ادات صفت او ہاں اکثر بے ادات بے ہاں ادات مطلب اس کا کلمہ کیا مطلب ہے؟ کلمہ کلمہ کاف ہی الکاف. حرف. ہم، ادات کے ساتھ جی کاف کے ساتھ یا اس جیسا کوئی ہو، مثل ہو، ٹھیک ہے، لفظوں میں ملحوظ ہو یا اچھا ملفوظ ہو یا ملحوظ ہو. یہ کاف سے ملفوظ تمیز کا بن مطلب جائے ہے گی. لفظوں میں موجود ہو. ہاں لفظ یلفظ، یہ کاف ٹھیک ہے. سے تمیز بن جائے گی، یا آپ اس حال بنا لیں اس کو کاف سے، کاف ذوالحال، خواہ وہ ہاں جی حال بنے گا. لفظوں میں ہو یا کلام میں ملحوظ. ارکان التشبیہ اربعۃ. تشبیہ کے چار ارکان ہیں. المشبہ والمشبہ به ویسمى طرفی التشبیہ. ان کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، طرفی تشبیہ. یہ اضافت کے سے نون گر گیا. وادات التشبیہ ووجہ الشبہ. صحیح. مشبہ مشبہ بھی ایک ہو گیا، یہ دو ہو گئے. تیسرا ادات التشبیہ اور چوتھا وجہ الشبہ. یہ چار اس کے رکن ہیں. ویجب ان یکون اقوی واظہر فی المشبہ بھی. کہتے ہیں فی المشبہ بھی واجب ہے صفت کا مشبہ بھی میں زیادہ قوی ہونا منہ فی المشبہ، مشبہ کی بنسبت. صفت مشبہ بھی میں مشبہ کی بنسبت کیا ہوتی ہے؟ زیادہ قوی ہوتی ہے. واجب زیادہ ہے یہ قوی کہ ہوتی وہ ہو زیادہ قوی.
क्या कवि हो, सिफत, वजह ठीक है। शिबा, ज्यादा जो सिफत ये है ना वो जी जी, मुशब्बा की जो शिबा की वजह बनिस्बत, है। हाँ ठीक है। मुशब्बा की बनिस्बत किस में ज्यादा हो, मुशब्बह बिही मुशब्बा बिही में। शब्बा बिही में। व चार अज़हरा है ना फिर अरकान तशबीह। हाँ अरकान मिनहु तशबीह, उस अब्दुल मनान भाई अरकान तशबीह सुनाए कितने हैं? 4 मुशब्बा चार। मुशब्बा बिही, इसको हम्म तरफैन कहते हैं, तरफैन तशबीह हम्म कहते हैं। और 2 अदात हैं, जैसे का मिसला, काफ आ हम्म गया। और बाकी वजह दो। तशबीह जिसको हम सिफ्त कहते हैं। और आखिरी, हाँ चौथा चार पूरे वजह हो गए। तशबीह। हाँ जी जी, वजह बिल्कुल पूरे हो गए। शिव, वजह वजह शबा शबा, या वजह वजह शिबा शबा। कह दे, ठीक है ये चार। जी शेख ये अच्छा मुशब्बा और मुशब्बा बिही तो समझ आ गई है, ये बाकी दो थोड़े से जरा आप काइंडली अदात तशबीह रिपीट से कर दें। मुराद हर्फ है, जिस तरह आपने पढ़ा है ना शेर के अंदर, कल लईस तू शेर की तरह, ये अदात तशबीह, अदात का मतलब है हरफ कलमा, ठीक है। जी जी जी। और चौथी चीज है वो वसफ जो दोनों में मुश्तरक है, तू सूरज की मसलन। तरह है चमकने में, चमकना, अब अच्छा उसका चेहरा भी चमकता है और सूरज की रोशनी भी चमकती है, ठीक है। हम्म, तो ये वसफ है, ये सही क्या है। अब हमने इसमें वसफ है। तत्बीक की थी ना आपसे, इसमें एक मुशब्बा था, एक मुशब्बा बिही, वजह शिबा और हरफ तशबीह, सही। अंत कशमसी, अंता मुशब्बा हो गया, सूरज मुशब्बा बिही हो गया। जी नासिर भाई समझ आ रही, मुशब्बा भी जी होगी। जी आ रही। फिर रिया, ये वजह शिबा होगी, क्या होगी। वजह शिबा। और हरफ अदात वजह तशबीह से इसमें कौन है, अदात तशबीह ये जो हरफ आपने बताया था काफ, काफ। हाँ काफ, काफ कशम्स, कल तश लईस, कशम। ठीक है, का अन्ना, का जी अन्ना मलमा, समझ आ गई। काफ ले तशबीह। जी हम्म, सही। तो ये आपने ना अरबी में कायदे दोनों याद करने हैं, और एक एक शेर कम अज कम आपको अरबी में आता हो, ताकि आप उसकी तत्वीक कर सकें। मुश्किल तो नहीं नहीं कर लेंगे है। इंशाल्लाह। अभी सुना अभी देते हैं शेर मोहतरम। चले 3-4 मिनट में अभी शेर ये जो है वैसे दोहरा ले। चलें, ये अब्दुल मन्नान भाई से तो सुन लें सर जी, हम कल सुना दें। ठीक हो गया। चले एक दफा इस एक कायदे को ना दोहरा लें, हम तक 3-4 एक शम्स में एक की कर सुना लें। लेते हैं। ज़ियाई। हम्म, हम्म। आदत हो गई याद। जमान भाई शेर नहीं सुना, कायदा सुनना है, आप शेर बार बार देख रहे हैं। अच्छा शेर मोहतरम कायदा सुन ले। हाँ ऊपर से देख के नहीं, उर्दू में अभी जुबानी। सुना देता हूँ, अरबी में कल सुना हाँ दूंगा, और उर्दू में याद हो गया। सुभान अल्लाह। फिर फजीलत तो ना हुई ना, अरबी में सुनना है सर ने। अरबी अरबी में में शेर सुनना। मोहतरम सुना देता हूँ, कल इंशाल्लाह सुन, जरूर सुनाएंगे। ये तर्जमा इसका समझ आ गया दोनों इबारतों का, सजाले। जी जी माशाल्लाह, इस्तिकामत में जो है ना वो सिस्टर तायरा जो है वो खजूर की के दरख्त की तरह है, ये सही तशबीह है। शुक्रिया सर जी, बड़ी ठीक प्यारी है, तशबीह दे दी आपने, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन के लिए दी हुई है। सुभान अल्लाह, शेर सुभान अल्लाह। मोहतरम जो इस क्लास सही। में आ गए ना सारे इसी तरह ही हैं। और यानी अब अब्दुल मन्नान भाई को भी तो कहे ना साहब। नहीं वो सबकी मिसाल दे रहा हूँ। अब्दुल ये मन्नान इंशाल्लाह भाई, इस्तिकामत हमें साथ लेके चलेगी अब्दुल आपके अब्दुल साथ। मन्नान भाई बोलने में ना चिड़िया की, वो तोते की तरह जो बोलता ही रहता है, ठीक है। फिर रौनक अक्सर खत्म ही हो जाती है बोलते शेर हैं। मोहतरम क्लास में, बोलू ना क्या तो। ख्याल, क्या ख्याल है। नहीं, जी ये तो है, बोलने में तशबीह दी जा रही है ना। रौनक तो है ये माशाल्लाह। ठीक है। हाँ, पहले सईद भाई होते थे वो वैसे जो है, तो वो वो आपका मुकाबला करते थे पढ़ाई में वो माशाल्लाह। लामा तो दहर ही हमें कहते रहते थे। सही है। अच्छा, तो ये याद हो जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक शेर, दो अदद कायदे, सही है, ये आपने याद करने। और बहस इंशाल्लाह कल उसका मुताला करके आना, उसमें यही चीजें जो भी हमने पढ़ी हैं, तो उससे आपकी इबारत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी